بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دنیا میں بسنے والے تمام انسان، آج دنیا جس طریقے سے پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، اور ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ایک کرونا کے نام سے، جس کی وجہ سے دنیا کے اکثر ممالک وہ لاک ڈاؤن میں ہیں اور مندی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور کچھ ملکوں میں بڑی اموات اور موتیں بھی ہو گئی ہیں۔ یہ ایک ہلچل، ایک پریشانی ہے، اور مختلف طریقے سے اس کے حل نکالے جا رہے ہیں، لیکن ہم جو اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے اور جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اسی نے یہ بیماری بھیجی ہے، اور وہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے بھیجی گئی ہے۔ اس نے ہمیں ایک ہدایت دی ہے، ایک گائیڈ لائنز دی ہیں جن پر چل کر ہم اس بیماری کو بھی دور کرا سکتے ہیں اور دنیا میں بڑی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس زندگی کے علاوہ ایک نئی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان حالات کے علاوہ ایک خوش کن حالات حاصل کر سکتے ہیں۔ جو آج ہم ٹینشنوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، مندی کے دور سے گزر رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، وہ ساری دور ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ایک گارنٹیڈ چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی گارنٹی میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور جتنی بھی انجینئرنگ دنیا میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے، وہ سب سے زیادہ انسان کے اندر ہے۔ جیسے گاڑی بغیر گائیڈ لائنز کے نہیں چلتی ہے کہ یہ بٹن دبائیں گے تو اسٹارٹ ہوگی، یہ بٹن دبائیں گے تو بند ہو جائے گی، اسی طرح اس انسان کے لیے بھی گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر اس انسان کے دماغ کا یہ بٹن دبا دیں گے تو یہ اتنا زیادہ اسٹارٹ ہو جائے گا، اگر دل کا یہ بٹن دبا دیں گے تو یہ اتنا کامیاب ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک انسان بڑا کامیاب ہوتا ہے، اپنی چھوٹی سی درجے سے بادشاہ بن جاتا ہے، اور ایک انسان امیر ہونے کے باوجود بھی وہ فقیر بن جاتا ہے اپنے جسم کے کمزور پہلوؤں کی وجہ سے۔ تو اب میں بات کے اصل ٹاپک پہ آتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے، پربھو نے، گوڈ نے، اور جو اس کو چلا رہا ہے، اس نے آسمان بنایا، اس نے سورج بنایا، وہی ہمیں سانسیں دیتا ہے، اس نے ہمارے جسم کے سارے اعضاء بنائے، اندر کی نسیں بنائی، منہ کے اندر دانت نکالے، آنکھیں بنائی، دماغ بنایا، وہ ہر وقت موجود ہے، اور وہ ہر وقت ہمارے اعمال کے مطابق فیصلے بھیج رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نے اتنی کوششیں کی دنیا میں، بہت سی طرح کی ہم نے مشینیں بنائی، فیکٹریاں بنائی، بہت سے کاروبار کیے، بہت سے اسٹارٹ اپ کیے، اور اس میں کچھ کامیابیاں بھی ہمیں ملی، پھر بھی ایک کورونا کی بیماری آئی اور ساری فیکٹریاں بند ہو گئی، ساری دنیا بند ہو گئی۔ تو ہم کیوں نہ اسی سے اپنے مسئلے کو حل کرائیں؟ وہ کون سی اس کی باتیں ہیں کہ جن پر چل کر
وہ ہمیں کامیابی دے سکتا ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں خوشحالی دے سکتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ہدایات کو فالو کریں، ان باتوں کو سیکھیں، جانیں، معلوم کریں، ان کتابوں کو اٹھائیں، اور جن لوگوں نے ان کامیابیوں کو حاصل کیا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کہ وہ زمانہ بہت بیک ورڈ کا زمانہ تھا، اور لوگوں کے پاس روٹی نہیں تھی، ٹکڑا نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، کام نہیں تھا، لیکن ان باتوں کو فالو کر کے وہ دنیا کے سب سے امیر انسان بنے، اور ساری دنیا پر انہوں نے حکومتیں کی، اور اللہ کے نزدیک وہ سب سے مقرب انسان بنے، اور اللہ ان سے دنیا ہی میں راضی ہو گیا، جنت کا ان کو پروانہ مل گیا، اور آج تک ان کے جیسا انسان کوئی نہیں بن سکا، کہ ان کی باتوں کو سن کر کچھ حد تک لوگ ولی اللہ بن گئے، اور لوگ داعی بن گئے، اور لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ان کی باتوں پر چل کر۔ تو کیا ہم بھی ان باتوں پر چل کر ان مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کی کامیابی حاصل کریں، بہت کوئی ایسا کاروبار کر لیں جو ہمارا چل ہی جائے، بہت سو کا چل جاتا ہے، بہت سو کا نہیں چلتا، تو پھر بھی اگر ہمارا چل بھی جائے تو وہ کامیابی ہماری موت تک ہی محدود رہتی ہے، لیکن موت کے بعد کوئی کسی کی فیکٹری اس کے کام نہیں آتی، کوئی کسی کی حکومت اس کے کام نہیں آتی، کوئی کسی کا اسٹارٹ اپ اس کے کام نہیں آتا، لیکن یہ راستہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے کام آئے گا موت کے بعد بھی۔ اور ہمارے دین میں تو ماننا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو وہ تھوڑے سے دنوں کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جو ہمارے یہ کام مرنے کے بعد بھی کام آئے گا ہمیشہ کی زندگی میں، تو پھر کتنی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پھر دوسری ویڈیو لائیں گے 2 نمبر کی، کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس بات کو ہم یہیں تک محدود کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہمارے ذہن کے اندر، اور ذہن کے اندر کیا کہ اس کا تو ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اس راستے کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہے کہ اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، اور وہ یقینی کامیابی ملے گی، اور ہزاروں لاکھوں نبی اسی راستے کو بتانے کے لیے آئے ہیں، ہزاروں اولیاء اللہ، اور دنیا میں کتنے مسلمان ہیں یہ بھی سب اسی راستے پر چلتے ہیں، بلکہ جو غیر مسلم ہیں ان سب کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اور چاہے کسی بھی قوم کے ہوں، سب کو پربھو نے خدا نے بنایا ہے، اس کے راستے پر چلنا ہے، اس راستے سے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اس کا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ اگر یہ لوگ جن کو ہم نے بنایا ہے یہ ہماری بات کو مان لیں تو ہم آسمانوں کی برکتیں بھی ان کے لیے اتار دیں گے، اور زمین کے خزانے بھی ان کے لیے نکال دیں گے۔ تو یہ چیز ہمیں کیسے حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہم جو ہے اپنا قدم بڑھانا چاہتے ہیں اور کوشش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان لالچی ہے، لالچ میں آ جاتا ہے، یہ غیب کی چیزیں ہیں نظر نہیں آتی، جیسے دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے اس کو چھوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے اور ان کو بھول جاتا ہے، اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی کو اپنا مقصد بنائیں اور اسی میں لگیں اور لالچ میں نہ آئیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ فتوحات، وہ کامیابیاں دے گا جو اولیاء اللہ کو دی۔ حضرت مولانا الیاس تنے تنا اٹھے اور آج ساری دنیا میں ان کا کام پھیل گیا۔ مولانا علی میاں نے اپنی محنت کی تو دیکھو دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، ہر حکومت کے پاس گئے۔ ایسے بہت سارے اللہ والے ہوئے ہیں دنیا میں جن کی لوگ جن کی بات ایک جم غفیر نے مانی، جن کے لوگ دل دادہ ہوئے، کیوں کہ وہ اللہ سے جڑے اور اللہ کی بات لوگوں کو بتائی، اور اللہ کی بات سب دلوں کے اندر کی ایک آواز ہے، ایک چاہت ہے کہ جتنا ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی بات سنیں۔ سب کے دلوں میں اس کی محبت ہے، کیونکہ اپنے پیدا کرنے والے سے کس کو محبت نہیں ہوگی؟ اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے سے کس کو محبت نہیں ہوگی؟ ہر انسان کو محبت ہے، جس کے سامنے بھی اس کی بات رکھتے ہیں وہ اس کی بات کو دل سے سنتے ہیں۔
تو ان کو بڑی کامیابی ہوئی، لیکن وہ اس کامیابی کے لیے محنت نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتے تھے۔ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس نے ان کو مقصد دیا تھا کہ دیکھو تم سب کو ہماری طرف لاؤ، ہماری بات بتلاؤ، ہم ان کو اس دنیا سے بڑی زیادہ قیمتی جنت دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ادنا چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، جہاں سونے چاندی کے محل ہوں گے اور ہر تمنا ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور جو دنیا میں اس راستے پر چلے گا قدم قدم پہ اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اس کی حفاظت کرے گا، اللہ کی نظریں اس پر ہوں گی۔ تو سوچو کہ اللہ اس کے لیے جبریل علیہ السلام بھیج دیتے ہیں جو اس دین کے کام کو کرتا ہے، اور اللہ اس کو عرش پر بلا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پہاڑوں کو سونا بنا دینے کا وعدہ کر دیتے ہیں، اور اللہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ نبی اگر تم کے ہو تو ہم دونوں طرف کے پہاڑ کو ملا کر اس بستی کو ختم کر دیں، کچل دیں، اس بستی نے آپ کی توہین کی ہے۔ تو اتنا بڑا خدا اس کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، اس داعی کی، اس دعوت دینے والے کی، اس کی کامیابی کتنی بڑی ہوگی۔ اس کو مت دیکھو کہ یہ مولوی ہوتے ہیں، ان کے تو پاس اتنا دولت نہیں ہوتی، مال نہیں ہوتا، حکومت نہیں ہوتی۔ ارے جو سب سے بڑی حکومت والا ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہوتی ہے، مگر وہ لاٹھی ساری بادشاہت کو نکل جاتی ہے۔ اس پر نظر ڈالیں کہ کون ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے کھانے کیسے ہوتے ہیں، ان کی نعمتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کو جنت کا مزہ دنیا میں آتا ہے۔ ان کی ہمت اتنی ہوتی ہے، ان کا دل اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو خدا ہے، ہمارا حکومت کیا کر سکتی ہے۔ ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ بادشاہ کے محل میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہیں، مگر دل کتنا بڑا ہے کہ اس بادشاہ کے محل سے مرغوب نہیں ہوتے۔ وہ سونے چاندی کے زربرق لباس سے اپنے دربار کو سجاتا ہے، لیکن وہ اس سے مرغوب نہیں ہوتے۔ ہاں اگر وہ کسی بادشاہ کی طرف سے آتے تو یقیناً مرغوب ہو جاتے کہ میرے بادشاہ کے پاس تو اتنا مال نہیں ہے جتنا اس بادشاہ کے پاس ہے۔ ان کی آواز دب جاتی، ان کی ہمت کمزور پڑ جاتی، لیکن وہ تو سب سے بڑے بادشاہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کیوں آئے ہو؟ کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ سب انسانوں کے ظلم و ستم سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائیں۔ دیکھو کتنا بڑا کام، آج ایک آدمی کو کسی کے ظلم سے نکالنے کا کتنا بڑا ثواب ہو سکتا ہے، مگر وہ سارے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے پرعزم ہوئے، اور کہا کہ ہم دوسرے مذہبوں کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر انسان کو آخرت کی وسعتوں کی طرف لائے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ باتیں ہو گئی، ہم نہ جانے کب سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن صحابہ نے کر کے دکھلایا۔ وہ کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے تاجوں کو ٹھوکر مار دیتے تھے۔ کوئی انسان جب تک اس کو دوسری اس سے اعلیٰ چیز نظر نہ آ جائے، دکھ نہ جائے، وہ نہیں چھوڑتا اپنی چیز کو۔ کسی دکان پر جائیے آپ، اس کا سامان لیجئے کہ بھائی کتنے کا ہے، جی 10 روپے کا ہے، کہ بھائی 5 روپے کا دے دو، وہ کسی قیمت پہ نہیں دے گا۔ لیکن جب وہ 10 روپے کا سامان اس کا 8 روپے کا آیا ہوا ہے تو فوراً 10 روپے میں دے دے گا۔ تو ایسے ہی دین میں ہے کہ سونے کے تاجوں کو ٹھوکر جب ماری جاتی ہے جب اس سے بڑے سونے کے محل جنت میں دکھ جائیں ان کو ایسا یقین ہو جائے کہ جس یقین کے سامنے جو سامنے رکھی ہوئی چیز ہے وہ ہیچ نظر آنے لگے، اتنا پختہ یقین ہو جائے، اور اللہ ان کا یقین بناتا ہے۔ اور اس کے دلائل ہیں، اس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلائل ہیں، ہر چیز میں اس کی دلیل موجود ہے۔ ایک مکھی ساری دنیا مل کے بنا نہیں سکتی، اس کائنات والے نے بنائی ہے۔ اسی طرح اس نے ہمیں بنایا ہے۔ بھلا جس نے سورج بنایا، جس نے آسمان بنایا، نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ انسانوں اگر تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور جتنا کچھ مجھ سے مانگا جائے مجھ سے مانگو، میرے خزانے میں سب کو دینے کے بعد اتنی ہی کمی آئے گی میرے خزانے میں، جیسے ایک سمندر میں تم نے ایک سوئی ڈالی ہو اور اس سوئی کی نوک میں جو پانی آیا ہے
کتنا سمندر میں پانی کم ہوا، ایسے میرے خزانوں میں کمی سمجھو، جبکہ اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ تو کیا اس خزانوں والوں سے جو بار بار ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں پریشانیوں میں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، کیا جڑنا نہیں چاہیے؟ جس کے کام میں لگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم ناکام ہو جائیں، ہماری کوئی بات نہ مانے، لوگ ہماری طرف نہ آئیں، تب بھی اللہ کے یہاں ہم کامیاب، اور اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو دنیا کے بھی مزے اور آخرت کے بھی مزے۔ اس کام سے بڑھیا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، سالوں تک محنتیں کرتے ہیں، لیکن بجائے نفع کے اتنے بڑے نقصان میں چلے جاتے ہیں کہ دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، اور زندگی جو پہلے ٹینشن کی تھی، سکون کی تھی، وہ ساری زندگی موت تک کے لیے ٹینشن میں آ جاتی ہے۔ اتنے بڑے قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں وہ لوگ، ڈوب جاتے ہیں جنہوں نے بڑی ہمت کی، بڑا کاروبار کیا، اپنی ہمت سے آگے بڑھ کر کام کیا، لیکن اللہ کے دین میں طائف کے پتھر کھائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ناکام نہیں ہوئے۔ جبریل علیہ السلام آ گئے اور پہاڑوں کی خدمت جس فرشتے کے ذمے تھی وہ فرشتے آ گئے، اور انہوں نے کہا، سلام کیا اور فرمایا حضرت جبریل نے کہ اللہ نے آپ کی ساری باتیں سنی اور آپ کی قوم کی جوابات سنے، اور ان فرشتوں کو جن کے ہاں پہاڑوں کی خدمت ہے حکم دیا ہے۔ وہ فرشتے آگے آئے اور فرمایا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں طائف کے جو دونوں طرف بہت بڑے بڑے پہاڑی سلسلہ ان سب کو ملا دوں اور ایک ایک کو یہاں اس بستی والوں کو بالکل پیس کے رکھ دوں۔ آپ حکم فرمائیے تو فوراً یہ کام ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو ختم کرا دیتے، بلکہ یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ بھی اسلام نہ لائیں تو ان کی اولاد میں کوئی پیدا ہو۔ انہی کی اولاد میں سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، طائف کے اسی شہر میں سے، اور وہ ہندوستان آئے اور اس سے دین پھیلا۔ کتنا بڑا نبی کا دل ہوتا ہے۔ آج ہمارا دل ہے، اگر کوئی رہبٹ مار دے تو بس، جب تک اس کے رہبٹ نہ مار دے جب تک سکون نہیں ملتا۔ اس کام کی برکتیں دیکھیں آپ، اس کام کی ہمتیں دیکھیں کہ کتنی بڑی ہمت پیدا کر دیتا ہے یہ کام، کس جہان سے جوڑ دیتا ہے۔ آج حکومت ملنے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، حکومتیں ہیں مگر کورونا کی پریشانی آ گئی، ڈر لگا ہوا ہے، لیکن یہاں بغیر حکومت کے بھی ایسی حکومت ہے کہ اگر مر بھی جائیں گے تب بھی اللہ کے پاس کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، مگر امید کی کرن موجود ہے۔ لیکن آج تو یہاں حکومت میں بھی امید کی کرن نہیں ہے۔ تو یہ کام کریں، اور کیسے کریں کہ پورے تن من دھن سے کریں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا، ہمیں دولت نہیں ملی، ہمارے کھانے کے لیے منافع نہیں ملا، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں وہ مل گیا جس کے ملنے کے بعد دوسری کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کا وعدہ ہے، نبیوں نے کہا ہے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ہمارا اجر تو اللہ خود دینے والا ہے۔ تو اس کے لیے آپ بھی تیار ہوں، انشاءاللہ ہم بھی تیار ہوں گے، اور اس کے بعد اب آگے کی باتیں آئیں گی، ساری باتیں آئیں گی۔ ابھی تو یہ اسٹارٹ اپ ہے، پہلی ویڈیو ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے دنیا والے کامیاب ہوئے ہیں اپنے اسٹارٹ اپ میں، اپنی چیزوں میں، ان سے سینکڑوں ہزاروں گنا ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا